للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے کچھ مزید نیتیں بڑھا لیجئے کہ اچھی نیتیں جتنی زیادہ ثواب اتنا ہی زیادہ، اور اللہ کی رضا کے لیے نیتیں کرنی ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں بھی ہو، خالی زبان سے رٹا رٹایا بول دینا اور توجہ ہی نہ ہو تو وہ نیت نہیں ہے. 100% دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. حسب حال نیت کرنی ہے. اب جیسے کسی کو ادھورے میں اٹھ کے جانا ہے اور وہ نیت کرے کہ میں آخر تک رہوں گا اور دل میں یہی ہو کہ میں تو چلا جاؤں گا، تو یہ پھر نیت درست نہ ہوئی. پھر اتنی دیر کی نیت کرے، مثال کے طور پر میں آدھے گھنٹے کے لیے رکوں گا. میں تو پورے ہی مدنی مذاکرے کی نیت کرواؤں گا کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا کہ علم دین حاصل کرنا ہے تو موبائل فون اس دوران بند رکھنا ضروری ہے. آپ موبائل فون پر لگے رہیں گے یا نمبر چیک کریں گے، مس کال چیک کریں گے کس کس کا آیا ہے، تو اتنی دیر تک آپ کی توجہ ہٹ جانے کا پورا اندیشہ ہے. موبائل فون کو آف کر کے بس بھول جائیں اس کو جب تک مدنی مذاکرہ جاری رہے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر یا جو مرحبا کے نعروں کے نعرے لگتے ہیں اس میں ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت دوران گفتگو مسکراتا رہوں گا. ایصال ثواب بھی کروں گا. جتنا ہو سکا نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر نگاہ نیچی رکھوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آمین. ایصال ثواب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اچھا، جو آپ کے پاس نیکیاں ہیں وہ آپ اگر یہ کہہ دیں گے نا دل کی نیت کے ساتھ کہ دے دینے کی نیت سے، تو آپ کا نہیں جائے گا، آپ کا بڑھے گا. ایصال ثواب میں یہ کمال ہے، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جتنا ایصال ثواب کریں اتنا بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. تو یہ نیت آپ کر لیجئے، زبان سے کہہ لیجئے ساتھ میں چاہیں تو کہ میرے پاس جو بھی نیکیاں ہیں اس کا ثواب میں نے الیاس قادری کو دیا. تو میں آگے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. یا اللہ، میں آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی ہمارے پاس موجود نیکیاں، ان پر اپنی رحمت کے شان ثواب مرحمت فرما کر
ہماری طرف سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، ملائکہ مقربین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ صد الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور 12 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائے ہوئے عاشقان میلاد اور مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی تیسری شب عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان میلاد جمع ہیں اور ایک تعداد 12 دن کے لیے تشریف لائی ہے۔ ہند، امارات، سلطنت عمان، UK، امریکہ، جن کی مجھے معلومات ہے، اب اور کوئی ملک بھولتا ہوں تو مجھے یاد نہیں ہے، تو ان ممالک سے اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ آج UK والے بھی اطلاع ملی تھی پہنچ گئے ہیں، ہے نا؟ 55 کا سنا تھا، 60 ہو گئے، اب مطلب بتدریج آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں سب کو آسٹریلیا سے بھی آئے، آسٹریلیا سے بھی، سڈنی، جی ان سے بھی ملاقات ہوئی، برابر، سری لنکا سے بھی قافلہ آ گیا، سری لنکا سے بھی آ گئے الحمدللہ۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ آپ کا آنا مبارک کرے، اللہ کرے آپ کا دل لگ جائے۔ دیکھو جس نے حج کیا نا اس کو یاد ہوگا کہ حج میں بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، وہاں آزمائش ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، تو میٹھے میٹھے مسائل ہوتے ہیں ظاہر حج میں، تو یہاں بھی کچھ میٹھے میٹھے مسائل اگر ہو جائیں تو صبر کا جام، صبر کا مطلب بھر کے جام اپنے پاس رکھنا، بڑبڑ کرنے کے بجائے گھٹ گھٹ کر کے پی لینا، ایسا نہ ہو کہ اب اس کے خلاف بولیں، اس کے خلاف بولیں، اور یہاں آئے تھے نیکیاں لینے کے لیے اور گناہوں کا بہت بڑا گٹھڑ باندھ کے روانہ ہو، ایسا نہیں کرنا۔ ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں، جہاں تک شریعت نے پابندی رکھی ہے، ہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے برا بولنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کو برا بولا ان مانو کر، شیطان سے پناہ مانگی، یہاں اجازت ہے شریعت کی، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو جہاں شریعت نے اجازت دی وہاں تو بولیں گے ہم برا، ورنہ قفل مدینہ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کے مدنی مذاکرے میں محراب پور ضلع نوشہر و فیروز، پاک قادری کابینہ باب الاسلام، سندھ، پاکستان، اور خصوصی شعبہ آج ان کی شرکت ہونی ہے، مجلس لنگر رضویہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک عزم کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ایسا سوال لاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین سب غور سے سنیں گے کہ یار اس کا کیا جواب ہوگا۔ پہلے لگائیے غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، محبتوں کے چور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، سر پہ امامہ، سجا رہے گا، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، کی رہیں گی، اکثر نظریں کی رہیں گی، حیا سے نظریں کی رہیں گی،
انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد پر تحریک، جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غصے میں شوہر کو بھائی کہہ دینے سے نکاح میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں؟ شوہر نے سنا نہ ہو، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. بھائی کہنے سے نکاح پر اثر بھی نہیں آئے گا اور گناہ بھی نہیں ہے. وہ زیار تو شوہر کی طرف سے ہی ہوگا. منع کیا جائے گا اس سے؟ یا منع نہ بھی کرو نا تو یہ اتنے ڈرتے ہیں یہ لوگ کہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بولا تو وہ گیا نکاح، گھبرا جاتے ہیں. جب تو سوال کیا تو بہرحال یہ کہ اس سے بچنا مناسب ہے. بھائی بیٹا وغیرہ شوہر کو نہ کہا جائے. بیٹا کیسے بولے یوں ایسے ہی تھوڑا وہ نکل جاتا ہے. بڑی جیسے عمر ہو، اب بوڑھے بوڑھیاں دو ہوں تو کبھی وہ دوسروں کو پوتا پوتیوں نواسیوں سب کو بیٹا بیٹا بولتے تو کبھی نکل جائے. تم نے بیٹا آپ نے نوٹ کیا نہیں کیا ان سب کو میرے منہ سے بیٹا نکل گیا آج ایک بار. میں نے سنبھال لیا، میرے مسکراؤں گا تو سمجھ جائیں گے. آپ نے نوٹ کیا تھا میں نکل گیا. میں کیا کروں، کوئی گالی تو تھی نہیں، اچھی بات تھی لیکن کہنے کا محل نہیں تھا. بیٹا میں سب کو لفظ بیٹا کہوں، یہ ایک لفظ وہ نکل گیا. اس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کچھ دیر تک آپ مسکراتے رہے. اچھا سمجھ گئے تھے آپ. تو کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر مرید ہو سکتی ہے؟ جی ہاں. امان اللہ بات کر رہا ہوں. آپ چوکی سے پہلے میں اتنا پریشان تھا، اس سے زیادہ پریشان تھا، کوئی کام کاج نہیں کر رہا تھا. پھر میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ابھی کام میں بھی مصروف ہوں. دن رات اپنے کام کر، دن رات مدنی چینل بھی میں دیکھتا ہوں. بہت ہی ہو رہا ہے مجھے. ہماری دعائیں بابا جان کے ساتھ ہیں. بابا جان جب مانتا ہے مسکراتا ہے ہمیں بہت مزہ دیتا ہے. جزا خیر دے دے. ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہم بھی اس مدنی قافلے میں شریک ہو جائیں. محمد توقیر رضا اطاری عرض کر رہا ہوں خوشاب سے. پیارے باپا جان، آج ہمارے معاشرے میں انکل اور آنٹی کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. چچی کو بھی آنٹی بولتے ہیں، خالہ ہو یا پھپھی ہو تو اسے بھی آنٹی بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسری عورت ہو رشتے دار تو اسے بھی آنٹی بولتے ہیں. اسی طرح چچا ہو تو اسے بھی انکل، اور خالو ہو تو اسے بھی انکل، ماموں ہو تو بھی انکل، اور اس کے علاوہ کوئی اور رشتے دار ہو تو اسے بھی انکل بولتے ہیں. تو اس سے رشتوں کی جو پہچان ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو پلیز اس بارے میں ہماری تھوڑی سی تربیت فرما دیں. ہاں ہاں. ایک تو ماشاءاللہ وہ دیوانگی کے جذبات اس کے آپ نے سنے. مدنی باہر بھی سنائی نا انہوں نے. مدنی چینل دیکھنے سے اس کی جو سستی تھی، کام میں دل نہیں لگتا، یہ بعضوں کو مرض ہوتا ہے، تو اب ان کا دل لگتا ہے کام میں. میری حوصلہ افزائی بھی کی. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اللہ ان کو بھی مدینے کے سدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے. اور آنٹی اور انکل یہ تو میں بولتا رہتا ہوں. آج کل تو یہ کہ باپ کے علاوہ سب کو انکل بولتے ہیں اور ماں کے علاوہ سب کو آنٹی بولتے ہیں. یعنی کہ موٹے الفاظ میں تو باجی بولتے ہیں بہن کو. تو زیادہ تر یعنی واقعی یہ ہے، پڑوسن کو بھی انکل آنٹی بولیں گے، انکل بولیں گے، بلکہ اپنے ابو کے دوست کو بھی انکل بنا دیتے ہیں سب. یعنی کہ یہ چلو یہ تو اپنے سمجھے، لیکن واقعی ماموں، چچا، بڑے ابا، چھوٹے ابا، چچا اور تایا، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. باپ کا چھوٹا بھائی چچا کہلاتا ہے اور باپ کا بڑا بھائی تایا کہلاتا ہے. یعنی چچا کی بھی دو قسمیں، ویسے چچا لیکن ان کی دو قسمیں ہماری بول چال میں. اچھا اسی طرح چھوٹے بھائی کو بھائی ہے نا، بڑے کو بھیا بولتے ہیں یا بھائی جان. شاید یہ دونوں لفظ بڑے بھائی کے لیے ہیں شاید. تو یوں واقعی یہ فرق جو انگریزی، اصل انگریزی زبان یعنی کہ ہے اتنی سی، جو انگلش جانتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے. میں تو نہیں جانتا، جاننے والوں سے سنا ہے. یوں سمجھ لو کہ اس میں الفاظ کا ذخیرہ کم ہے، الفاظ کم ہے. ان کے بعد الفاظ یہی ہیں انکل اور آنٹی ان کاموں کے لیے. ابھی انہوں نے کزن کی مثال نہیں دی. ماموں ذات، پھپھی ذات، خالہ ذات، تایا ذات، یہ ذات وہ ذات سب اس کے کزن ہوتے ہیں. اب کرو فیصلہ کہ یہ ہے کیا، کزن ہے.
تو ان کے الفاظ کی کمی ہمارے الحمدللہ ہماری اردو انگریزی سے اچھی ہے. اللہ کرے ہم اچھے ہو جائیں اور ہم اپنی قومی زبان بولنا سیکھ لیں. تو اس میں میرے چچا زاد بھائی، میرے ماموں زاد، میرے خالہ زاد، واقعی رشتوں کی ایک مطلب ہے کہ پہچان ہو جاتی ہے جو کہ انگلش میں نہیں ہے. انگریزوں کو نہیں ہوتی ہوگی، ہم مسلمانوں کو تو ہے نا، ان کے شرعی احکام بھی تو ہے نا رشتوں کے، تو بدقسمتی سے نہیں ہے. اب پھوپھا بھی انکل اور چچا بھی انکل، اور دونوں کے شرعی احکام میں فرق. ان دونوں انکلوں میں چچا جو ہے اپنی بھتیجی کا محرم ہے اور پھوپھا محرم نہیں ہے، یہ پردہ ہے پھوپھا سے. ممانی جو ہے یہ بھی آنٹی اور خالہ بھی آنٹی. خالہ یہ محرم ہے، محرمہ، اور ممانی محرمہ نہیں ہے، پھوپھی ہے. چچی یہ بھی آنٹی ہے لیکن چچی محرمہ نہیں ہے. تو یوں مطلب اس میں گڑبڑیشن ہے آنٹی اور انکل میں. لیکن اب کیا کریں، اپنے کئی بار میں عرض کرتا ہوں اپنا تو انداز نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی ایسا آپ جانتے ہو انگلش مین نے جس کی مدر ٹنگ انگلش ہو، یہ ہم جس کو مادری زبان بولتے ہیں، اس کو مدر ٹنگ میں یہ غور کریں، آپ بھی غور کریں کہ کیا وہ ہمارے اردو کے الفاظ ان میں رائج ہیں، عربی کے الفاظ ان میں رائج ہیں، ڈھونڈ کے لاؤ گے کیا آپ بھی اس کے پیچھے گھومیں گے؟ ہم ہی لوگ گھومتے رہیں گے ان کے پیچھے. داڑھی منڈانا کس سے سیکھا؟ مسلمان سے. کس نے سکھایا؟ سمجھدار ہے. ہائے اچھا انگلش آئٹم ہے. کیا کبھی کسی ایسے سے سنا جس نے کہا ہو اچھا اسلامی آئٹم ہے، خوش ہو گیا ہو؟ ہاں امریکن کلچر ہے، دھول پڑی امریکن کلچر میں. کبھی مدنی انداز بھی آپ نے سنا کہ کسی نے بولا ہو ہے بھائی مدنی تہذیب ہے؟ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. جائیں تو جائیں کہاں؟ مدینے. تو بہرحال یہ میں تو وہ چچی، ممانی، پھوپھی، خالہ، یہی رشتے جو ہے نا بولنے کی فیور میں ہوں. ساحل نے سوال کوئی دل جلا ہوگا بیچارہ، اس نے صحیح کیا کہ ہماری مطلب یہ پہچان ہے رشتوں کی، یہ نئی روشنی. پہلے ہمارے یہاں یہ بولتا تھا، ہمارے خالہ کو ہماری زبان میں ہم لوگ ماسی بولتے تھے. اب ماسی کا کام لے لیا گھر کی کام کاج والی نے. اب ہم ماسی بولیں گے تو بھی سمجھیں گے کہ گھر کی نوکرانی، خادمہ. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہاں وڈوں پہ میمنی میں کاکا، بھائی کے چھوٹے ابو کو ہم باپا بولتے تھے، پاپا. اب آپ کیا بولتے؟ پاپا. ہم پاپے تو کھا جاتے ہیں ناشتے میں، تو یہ پاپا بولتے ہیں. اب دیکھو نا اسی پاپا کو ناشتے میں کھا جاتے ہیں. اب پاپا بھی نہیں سمجھتا کہ اس کو پاپا سکھائے یا ابو جان سکھائے، ابو سکھائے. مما، پہلے ممی تھی اب مما ہو گئی. حالانکہ اما، امی، اما یہ دونوں اردو ہیں. امی بولنا چاہیے، اما بولنا چاہیے، لیکن یہ مما بولتے ہیں، ممی بولتے ہیں، کیونکہ انگریز نے سکھایا ہے. یہ مولانا تو بولتا رہتا ہے، اس کی عادت پڑی. یہ ماں نے نا بابا، یہ ماں نے بچپن سے اپنے بیٹے کو خود کو مما بولنا سکھایا. ہاں نہیں، ماں باپ ہی سکھاتے ہیں. آپ کو واقعہ یاد ہے جی وہ فنگر والا؟ جی یاد آ گیا، مما نے یاد آ گیا. سنا تو کہیں ہم ساتھ کھانا کھا رہے جی تھے. ہاں، امیر سنت نے ایک مدنی منع کو انگلیوں سے کھانے کی ترغیب دلائی، تو اس مدنی منع نے باپا کو یہی جواب دیا کہ میری مما نے کہا ہے کہ اسپون سے کھانا چاہیے. اسی طرح کہا تھا نا پاپا کو. بچے انگلیوں سے نہیں کھاتے، بچے اسپون سے کھاتے، چمچے سے کھاتے ہیں. مما اب نے یہ غلط مسئلہ اس کو رٹا دیا مما نے. اس کی یہ مما بنی تو رٹایا نا، امی ہوتی تو شاید نہ رٹا دی. کیا کیا جائے؟ حالانکہ وہ سنت انگلیوں سے کھانا ہے، 3 انگلی، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو. تو بچے کو اس لیے سکھایا ہوگا اسپون سے، چمچ سے، کہ وہ انگلیاں ادھر ڈالتے ہیں ادھر کپڑوں پہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دھول میں لوٹ بھی تو رہے ہوتے ہیں بچے.
اور بھی تو کپڑے گندے کرنے کے طریقے ہیں اس کے. خالی 3 انگلیوں سے اس کو کھانا نوالا تو پھر اس کی مما کو بھی پتہ نہیں آتا ہو یا نہ آتا ہو. تو انگلیوں سے نوالا اٹھانا ہی کیا کپڑے گندے کرے گا, اور کوئی صورت نہیں ہے. چمچ سے یوں کھائے گا تو آدھا گرا کر کپڑے نہیں گندے کرتا ہوگا بچہ. یہ سنتیں سکھانی چاہیے بچوں کو. چمچ سے کھلانا بھی سکھایا جاتا ہے بابا, تو انگلی سے کھلانا بھی تو سکھایا جا سکتا ہے. بچہ کو چمچ پکڑ کر کھنا یہ تو مطلب کہ سیکھنے سے ہی آئے گا ظاہر. یا پھر بچہ دیکھ رہا ہوگا گھر میں کہ مما ڈیڈی پاپا تو ڈیڈ یہ جو ہوتے ہیں یہ ان کو دیکھتا ہوگا کہ چمچ سے کانٹے سے کھا. حالانکہ کانٹا تو نکالا جاتا ہے, یہ کانٹا گھر میں بساتے ہیں. کانٹے نکالو گے تو انشاءاللہ پھول آئیں گے, لیکن آپ نے گھر میں کانٹے بسا کر رکھے ہوئے تو پھر کانٹوں سے تو پھر کانٹا ہی ہوتا ہے, چبھے گا. تو یہ کھانے میں بھی کانٹے آگے پیچھے کریں اور انگلیوں سے ترکیب بنائیں. عرض یہ کرنی تھی, یہ اسی ماحول کی حوالے سے آج ہمارے ساتھ بیرون ملک کے بھی کئی اسلامی بھائی یہاں جیسے مدنی مذاکرے میں ہیں. تو عرض یہ کرنی تھی کہ ابھی پچھلے دنوں جو سفر ہوا نا, اس میں ایک بات اور واضح ہوئی کہ وہاں کے بچے بیٹے اپنے ابو کے ہاتھ نہیں چومتے, نہ امی کے ہاتھ چومتے ہیں, عید کے موقع پر بھی نہیں چومتے. ان کے گھر میں باہر ملکوں میں ان کا یہ ماحول ہی نہیں ہے کہ جیسے اولاد عزت تعظیم محبت پیار میں اپنے والدین کی دست بوسی کریں, اور ایسا کچھ بھی وہاں ماحول. اور اچھا یہ نہیں کہ مطلب جرنلی بات کی ہے, سوال کیے ہیں, اگر وہاں کا بیٹا اگر مطلب کہ والد کے ہاتھ چوم لینا بابا تو یوں سمجھیے کہ مدینہ ہو جانے. بچے شرماتے باپ کا ہاتھ چومنے میں. تو اب یہ کہ وہ ماں باپ خود ہی محروم ہے اولاد کی, وہ مطلب کہ جو چیز جو ملنی تھی نا ماں باپ کے لیے, یہ ماں باپ خود ہی محروم ہو گئے وہ ماحول دینے کی وجہ سے. یہاں چومتے ماں باپ کے ہاتھ بچے. بابا یہاں ہمارے ملک میں ایک ٹھیک ٹھاک عید کے موقع پر ماحول ہے. عید کے دنوں میں جیسے عید کی نماز پڑھ کر جب اولاد گھر جاتی ہے تو ماڈرن سے ماڈرن لوگ بھی عموماً ہمارے یہاں والد کا ہاتھ چومتے ہیں اور ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں. ہمارے ابھی ہاتھ چومنے کا ماحول ہے بابا, جو میری معلومات میں. آپ کے یہاں ہوگا پنجابی دونوں بیٹھے ہوئے تو منع کر رہے ہیں, ہمارے پنجاب میں نہیں ہے. میں نے جو دیکھا ہے میں وہ عرض کروں گا کہ یہاں ماں کہ یہ طریقے اب اٹھتے جا رہے ہیں دنیا بھر سے. مما اور پپا ڈیڈی انکل آنٹی یہاں بھی ہے نا وہاں بھی ہے, وہاں سے یہاں آئی ہے. وہی ماحول, وہ ماحول لیا نا, یہاں والوں نے ماحول وہاں کا لیا تو وہ جو نقصان اٹھا چکے آج ہمارے وہ نقصان کی جھلک ہے. اگر اس نقصان کو سامنے رکھا جائے تو ہمارے یہاں بچنے کا بھی موقع موجود ہے, بچ لیا جائے. اور وہ ہماری تہذیب ہمارے الفاظ ہمارا انداز جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے مدنی منیوں کو سکھا دیا جائے تو اس سے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. مگر المیہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے گھروں میں ہی ہے, دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں, دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے گھروں میں یہی ماحول ہے جس کا میں رونا رو رہا ہوں, آپ رونا رو رہے ہیں. یہ ہماری بس ہمارے نصیب, ہمارے ذمہ دار یا تو ان کی چلتی نہیں ہے گھروں میں یا یہ سیریس لیتے نہیں ہیں. ایک شرم جو ہے نا, شرم جو نگرانی شورا نے کہا کہ وہ اپنے باپ کا یا ماں کا ہاتھ چومنے, شرم یہ جو ہے نا ایک رکاوٹ ہے کہ کبھی ایک چیز دیکھی نہیں ہے نہ بچپن سے سیکھی, اب آ کے وہ اس طرف ذہن ملا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب کسی جگہ بیٹھ کے اس کی فضیلت بھی بیان کرتے ہوں, لیکن وہ پریکٹیکلی نا عملی طور پہ اس کو کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ایک جھجک جو ہے نا, وہ جھجک تو ہے اپنی جگہ بابا. ترغیب پر ایک بیٹے نے اپنے والد کے ہاتھ چومنے کی کوشش کی نا تو باپ نے ہاتھ لے لیا. ایک والد صاحب کو میرے بات سمجھا, یار چوم رہے کو چوم لینے تو یار بڑی مشکل سے, تو بیچارہ کتنے عرصوں کے جب سے پیدا ہوا شاید پہلی بار آپ کا ہاتھ چومنے گیا ہوگا, وہ بھی کھینچ لیا. نہیں باپ ہاتھ چومانے میں بھی تھوڑا شرما رہا ہے, گھبرا رہا ہے, یار یہ چوم لے گا. ان کے لیے سو نوینتا ہے. اچھا میں جو عرض کر رہا تھا میری مراد ہاتھ چومنے ہی نہیں تھی, ہمارے ماحول میں ہاتھ چومنا تو ہے لیکن میری مراد وہ ممی پپا مما ڈیڈی یہ ہمارے ماحول میں, ہمارے مبلغین میں مبلغات میں, یہ ہمارے گھروں کے اندر ذمہ داروں میں موجود. یعنی کہ آپ بڑے سے بڑے ذمہ دار دیکھ لیں, یہ پپا ہوں گے بچوں کے زبان پر, یا مما ہوگی مبلغہ ہوگی, ڈویژن کی بڑی ذمہ دار ہوگی فلاں ہوگی مما, امی کم ہوگی. میرا گمان ہے کچھ ذرا کہ مشاہدات جی ملتے ہیں آپ سے مدنی منع آتے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں, وہ مدنی منع جمع ہوئے تھے بقرعید میں تو مما کو چل مدینہ کر, تو میں نے کہا مما کو نہیں کروں گا میں. یاد آیا آپ کو؟ یاد آئے.
मम्मा नहीं अम्मी। तो होगी कैसी दीवानी हो, वो झटका खा गई हो सकता, अम्मी बन गई हो तो कह नहीं सकते कि मुझे चल मदीना भी नहीं हो, मैं नहीं हो सकूंगी। तो ये तो वैसे चुटकुला बन गया। तो खैर, तो अब ये कि खैर मेरी बात तो वो सदा बस सेहरा होकर ही रहनी है, शायद कि वो कोशिश की जा सकती है बाबा, मैं भी करूँ, नस सब भी नस में करें। उतर गया है। हम सब अब वो करें। बच्चा बोलता मम्मा, उसको अम्मी सिखाना मुश्किल हो जाएगा, ये कुछ और बोलेगा, फिर दोनों का बीच का रास्ता निकाल ले, हो सकता है शुरू से रटा है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। कामयाब हुए किस्सा भाई, कोशिश की फरमा रहे, कामयाब हुए। कोशिश करने से क्या नहीं होता, वो है ना, अस्सायो मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से और इसकी तकमील रब की तरफ से, पूरा अल्लाह कर देगा। अपनी नीयत साफ, मंजिल आसान। अगर मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियों को अगर आप अभी फरमा दें, मतलब एक तरह से आप भी तो बापा है ना, अभी घरों में जो भी हो सकता है, आप मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियों को फरमा दें, इनको अपने अम्मी अब्बू को क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए। मगर अम्मी मना करेगी ना कि मैं मम्मा हूँ। अभी उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त जो अम्मी अब्बू आपको सुन रहे होंगे वो मना नहीं करेंगे, अगर इनके मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियों ने कहना शुरू कर दिया तो। तमाम मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों से मदनी इल्तिजा है कि मम्मा नहीं अम्मी बोलना है, डैडी पप्पा नहीं, अब्बू जान, अब्बू या अबू जान, ये बोलना है। और टाटा नहीं, खुदा हाफिज, ये बोलना है। और सलाम यूं नहीं, अस्सलामु अलैकुम, यूं सलाम करना है। थैंक यू नहीं, जज़ाकल्लाह, ये बोलना है। हाँ, अब ये थैंक यू बोलते हैं, जज़ाकल्लाह मैंने तजर्बा किया ना बच्चों पर, बोलना ही नहीं आता जज़ाकल्लाह। हालांकि भले इमामा बंधवा के लाया है मदनी मुन्ना, थैंक यू वाला, चल जज़ाकल्लाह बोल। ये बेचारे, इनको जो सिखाया गया, मैं खुश तबी के अंदाज में बोल रहा हूँ, ये बेचारे थैंक यू जानते हैं, खुदा हाफिज नहीं बोल सकते हैं, टाटा बोलेंगे, खुदा हाफिज जबान पे चढ़ेगा नहीं इनके। तो अल्लाह करे कि मतलब मदनी मुन्नों को आप वो अल्लाह अल्लाह करना सिखाओ, पप्पा मम्मा डैडी ये नहीं। बोलो बेटे अल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह मतलब अल्लाह और रसूल के नाम, आका, हम तो ये सिखाते, आका, मदीना, मक्का, बगदाद, करबला, अजमेर, इस तरह के मतलब हम तो, मैंने तो बहुत बार अपने बच्चों को ये रटवाने की तरकीबें की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जान, मेरा सवाल है कि एक आदमी को, मुसलमान को सलाम देता हूँ, कभी कभार जवाब देता है, कभी कभार नहीं, बार तौर नहीं देता है, क्या उसको सलाम देना जायज है? हम सलाम करेंगे, उसको सलाम तर्क नहीं करेंगे और उसको जवाब देने की तलकीन करेंगे अच्छे अंदाज में, कि इस तरह जवाब दिया करे, वालेकुमुस्सलाम, वालेकुम नहीं, व इन पर ज़बर आएगा, वालेकुमुस्सलाम, आगे बढ़े व रहमतुल्लाहि, और बढ़े व बरकातुहू, तो वालेकुमुस्सलाम 10 ने किया, व रहमतुल्लाहि 20 ने किया, व बरकातुहू 30 ने किया, अस्सलामु अलैकुम 10 ने किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह 20 ने किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 30 ने किया। तो अल्लाह हमको हरीस बना दे नेकियों का। ये पूछा अब्बू का बाबा बोल सकते हैं, ये बाबा अरबी वाले भी बोलते हैं बाबा, और शायद अंग्रेजी में भी बाबा बोलते हैं, शायद बच्चे को बाबा बोलते हैं, बड़े वालिद को बाबा शायद बोलते हैं बाबा। अब्बा तो उर्दू है, बोलने बाबा में इंग्लिश। अच्छा, हमारे माहौल में बाबा सूट होते हैं ना, बाबा अब सूट। बाबा बोलने में हरज नहीं है, यह है तो हमारी जबान का। अब्बा बोलने में ये अरबी में भी बाबा लफ्ज बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं,
तो ये पप्पा की तरह नहीं है, बाबा सही है लफ्ज, चले अब्बा भी पप्पा चले। बोलना, देखो ये कोई गलतफहमी ना हो जाए, पप्पा मम्मा ये गुनाह नहीं है, मैं इसको नाजायज या गुनाह माज़अल्लाह नहीं कह रहा, मैं तो हमारी अपनी तहजीब तमद्दुन को बचा रहा हूँ, हमारा अंदाज बाकी रहना चाहिए। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का अपना तशख़्ख़ुस है ऐसा बाकी हो। जब जिसकी नकल कर रहे वो हमारी नक्काली नहीं कर रहा, हम उसकी नक्काली करने में हमारे मुसलमान दाढ़ी मुंडवा रहे हैं। क्या कोई देखा ऐसा कि जो एक ला के दिखा दो दुनिया से ढूंढ के कि ये कहता है कि चूंकि मुसलमानों के नज़दीक दाढ़ी रखना एक सवाब का काम है, तो मैं भले मुसलमान नहीं हूँ लेकिन मैं इनकी पैरवी में दाढ़ी रखता हूँ, नहीं मिलेगा एक भी। तो ये हमाकत हमारा मुक़द्दर बन गई है, हम इनकी नक्काली करें। ये हमारी एक बात में नक्काली ना करें, बल्कि ये नक्काली करें भी तब भी हमको नक्काली नहीं करनी है। तो समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, गैर मुस्लिम हमारी नक्काली नहीं करता, हम इसकी नक्काली करते है ना। हमारी अक्ल चरने गई है ना कहीं। अल्लाह करे कि हम उस सही मानों में ऐसे मुसलमान बने, देखने में भी कोई देखे तो मुसलमान कहे, हमारी गुफ्तगू सुनकर भी हमको मुसलमान महसूस करे, हमारी चाल ढाल अंदाज सब, उठना बैठना उड़ना बिछोना सब, अल्लाह करे कि बस सुन्नतें 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 आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाए मुसलमान मदीने वाले। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। SMS आया है कि सलाम, मेरे दोनों वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मम्मी पापा बोलते हैं, अभी दोनों मुज़ाकरा सुन रहे हैं, दोनों ने नीयत कर ली है अम्मी अब्बू बोलेंगे बापा के फरमाने पर। या अल्लाह इन दोनों मदनी मुन्नों को, मदनी मुन्नी और मुन्ने को इनके अम्मी अब्बू के साथ मदीना दिखा दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अभी हम आपको बताएं मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियों की तरबियत क्या है, कि मदनी खाका दिखाते हैं, मदनी मुन्नों की मदनी तरबियत का मदनी अंदाज। जब सीढ़ी उतरते हैं तो सुभान अल्लाह बोलते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर बोलते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कोई पुकारता तो आप जवाब में इरशाद फरमाते, लब्बैक जमीला भाई, हिलाल, अस्मा भाई, शाबाश, लब्बैक
سبحان اللہ. آ جاؤ. سبحان اللہ. آ جاؤ. سبحان اللہ. ہلال. اسما بھائی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا ابا جان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, دادا جان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. انہیں خبر ہے کہ دادا جان یہاں نہیں جو. یہ میرے 2 پوتیاں تھی اور 1 پوتا. تم پر لاکھوں سلام آقا, 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 تم پر لاکھوں سلام. آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے, رب سے ایسی چاہت والے, رب سے ایسی چاہت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا. رب کے پیارے راج دلارے, رب کے پیارے راج دلارے, رب کے پیارے راج دلارے, ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے. رب کے پیارے راج دلارے, ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے. اے دامان رحمت والے, اے دامان رحمت والے, اے دامان رحمت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ. آسی کو بھی نوری بناؤ, آسی کو بھی نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے, اے چمکیلی رنگت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, 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 تم پر لاکھوں سلام. شکر تیرا ہے یا خدا, پیر دیا عطار سا. شکر تیرا ہے یا خدا,
جس نے سکھائی سنتیں، جس نے سکھائی سنتیں، پیار دیا سرکار کا یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر، کہیے یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و دے دے یا رب مجھ کو وفا، ڈرنا چھوڑوں مرشد کا، دے دے یا رب مجھ کو وفا، ڈرنا چھوڑوں مرشد کا، دے دے یا رب مجھ کو وفا، ڈرنا چھوڑوں مرشد کا، دے دے یا رب مجھ کو وفا، ڈرنا چھوڑوں مرشد کا، لب پہ رہے بس یہی صدا، لب پہ رہے بس یہی صدا، پیر میرا پیارا پیر میرا، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر۔ فیضان سنت اور دیگر کتابوں کا درس دیتے ہیں، وہ تو خیر بہت مفید ہی ہے۔ فیضان سنت نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ فیضان سنت کا درس مستقل طور سے حاصل کرنے والے کتنے بے شرح باشرح ہو گئے، چہرے پر انہوں نے داڑھیاں سجا لی، نماز کے پابند ہو گئے، شریعت کے پابند ہو گئے،